السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ماہ محرم چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت سارے واقعات، اسلامی واقعات کو رکھتا ہے، اور کئی اہم واقعات اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ بہت سارے درد کے واقعات بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کے اندر دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عبادتوں میں زیادہ کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شہادت کے واقعات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام نے جو اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، حق کے راستے پر ڈٹے رہے اور کھڑے رہے، اپنی جانوں کو کٹا دیا لیکن حق کے راستے کو چھوڑا نہیں، اور ایک پیغام دے کر چلے گئے۔ باطل سے مرتے دم تک مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے، رب کا حکم ہے۔ حق پر چلنا وہی راستہ ہے جو راستہ اللہ کو راضی کرنے تک لے جاتا ہے، جو راستہ جنت تک لے جاتا ہے، جو راستہ رسول کو راضی کرنے تک لے جاتا ہے۔ اس راستے کو اپنا کر یہ وہ دعوت دے کر چلے گئے کہ ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح حق بات لے کر آگے بڑھیں گی اور باطل سے ٹکرا جائیں گی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ اس مہینے کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو کبھی جمعے کے علاوہ مسجد میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے حرام کاری اور حرام خوری میں مبتلا ہے۔ اس میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے نیک کام میں یہ بہت پیچھے رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ نیک کام میں پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ برائی میں آگے رہتے ہیں۔ اور آپ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ اچھلنے کودنے لگتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں ہنگامہ کرنے کی۔ اور ہنگامہ کیا؟ تعزیہ کے نام پر اور لاٹھی کھیلنے کے نام پر ڈھول بجاتے ہیں اور ناچتے گاتے بھی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جس مہینے کے اندر نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھ صحابہ کی اولاد کو، تقریباً صحابہ اور اسی طرح صحابہ کی اولاد ملا کر ٹوٹل 72 افراد کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیا ہمیں ایسے میں یہ کرنے کا من کرتا ہے کہ ہم جس دن یہ واقعہ پیش آیا، ظالموں نے ان کو بے دردی سے مسجد نبوی کے اندر شہید کیا، جب یہ دل ہمارے دل کے اندر جب یہ درد ہو، کیا ہم اس درد کے ساتھ جلوس نکالیں گے اور ڈھول بجائیں گے، نشہ کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے؟ آپ سوچیں اور غور کریں۔ ہنسانے کھلانے کے لیے تماشا کرتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے ڈانس کی محفلیں اس طرح کی سجاتے ہیں اور اس کو دین کا نام دے رہے ہیں۔ کیا صحابہ کے بعد جو تابعین تھے، یا صحابہ حضرت حسین کے بعد اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کے بعد جو صحابہ تھے، کیا ان کے نزدیک جتنے محرم آئے، کیا انہوں نے محرم کے مہینے میں اس طرح کی حرکتیں کی ہے جو آج کل کے لوگ کر رہے ہیں، آج کل کے مسلمان نام کے لوگ کر رہے ہیں، اور جو ان میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کو غلط سمجھا جاتا ہے؟ یہ ظالمین، یہ مجرمین، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ حقیقت میں یہ رسول کے دشمن ہیں۔ اگر یہ عاشق رسول ہوتے، عاشق سیدنا حسین ہوتے، یہ نماز میں آگے بڑھتے، حق کے راستے میں آگے بڑھتے، دین کے راستے میں آگے بڑھتے، دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے اور محنتیں کرتے اور باطل کو چھوڑتے، گناہوں سے دور بھاگتے، مدارس اور مساجد کو آگے بڑھاتے، ان میں ہونے والے کام کو آگے بڑھاتے اور دینی تمام کام کو آگے بڑھاتے۔ کیا آپ نے ان کو کبھی اس محرم کے مہینے کے بعد، کیا ان کو کبھی آپ نے مسجد میں پایا؟ جمعہ کے علاوہ بہت سارے لوگ، اکثر لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، اور نواسے رسول کا نام لیتے لیتے یہ سب ناچتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں۔ اور وہ نواسے رسول جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میدان جنگ کے اندر تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بوقت شہادت
जमीन पर गिरते हुए एक जलील कदर साहबी को आगे बढ़ाते हैं जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और वो कहते हैं मुझे छोड़ो, पहले नमाज मुकम्मल करो, पहले नमाज मुकम्मल करो, असल हक यही है, बातिल वो है जो सिर्फ हंगामा किया जाए। मैं आपको उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की शहादत का वास्ता देता हूँ, नवासे रसूल की शहादत का वास्ता देता हूँ, नवासे रसूल की औलाद की शहादत का वास्ता देता हूँ। अगर आपके अंदर दर्द है सीने के अंदर और आप वाकईतन इनसे इश्क रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो हमेशा के लिए नमाज पर खड़े हो जाइए, अल्लाह को राजी करने वाले काम करिए, जिस तरह नवासे रसूल ने, जिस तरह और भी सहाबे किराम ने अपने आप को हमेशा अल्लाह को राजी रखने के कामों में अपने आप को पेश किया और लगाया और बातिल से टकरा गए और बातिल का मुकाबला किया, जान दे दी, बातिल के आगे झुका नहीं। लेकिन हम उन्हीं बातिल के साथ लथपथ नजर आते हैं, शैतानी कामों के साथ लथपथ नजर आते हैं। अगर आपके सीने के अंदर उनके खून का दर्द है, आपके सीने के अंदर सहाबा के जो खून के कतरे बहे उनका गम है, तो आप हंगामा नहीं करेंगे बल्कि उनके काम को आगे लेकर जाएंगे। वो ये चाहते थे अल्लाह का कलिमा बुलंद हो, अल्लाह का पैगाम बुलंद हो, कुरान पाक की बातें बुलंद हो, कुरान पाक की बातों पर लोग अमल करके जन्नत में जाकर सुकून पाएं, आखिरत में कामयाब हो जाएं। उनका मकसद ये था। बातिल का मुकाबला करते थे, बातिल पर चलते नहीं थे, हराम खोरी नहीं किया उन्होंने, हलाल हमेशा खाया और हलाल पर चले हैं और हराम से परहेज किया है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है मुहर्रमुल हराम के अंदर हराम से परहेज करें, हलाल पर चले, यानी इस महीने में ऐसा इरादा बना है, गलत कामों को छोड़िए मेरे भाई। गलत काम करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम अच्छे कामों के लिए पैदा हुए। वो सहाबा भी यही करते हुए दुनिया से रुखसत हुए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह जब ये वक्त 10 मुहर्रम को कुछ लोग डांस कर रहे होंगे तो आप रोजे से होंगे, क्योंकि प्यारे आका ने रोजा रखा, सहाबा ने रोजा रखा, उनके बाद आने वाले ताबईन ने, औलिया किराम ने, और आज के दौर में सच्चे मोमिनीन रोजा रखते हैं। उसके साथ 9वीं का भी मिलाएंगे या 11वीं का मिलाएंगे, तो ये 2 रोजे रखने हैं और इरादा करना हमेशा के लिए कि अल्लाह की इबादत करनी है और हक पर डट जाना है। जिस तरह हक पर डट कर जान दे दी नवासे रसूल ने, हमें भी वही काम करना है। जिस तरह उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ेंगे, हमेशा अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और अल्लाह के राह में जो कुर्बानियां हमें पेश करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक दे। मेरे इस वीडियो को आप वायरल कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।